السلام علیکم، علی حسنین شاہ ہیئر، سی او تخلیق. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. میرے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ سے شیئر کروں کیسے انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کی اور اس میں وہ بری طرح سے پھنس گئے اور کو کیا مشورہ دیا کہ اس میں سے کیسے نکلا جائے. تو آئی ایم شیور کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آج کل کے حالات ہیں اس کی وجہ سے وہ انویسٹمنٹس کر کے کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی ڈی ایچ اے ویلی میں پھنسا ہوا ہے، ڈی ایچ اے کوئٹہ میں، کوئی بیریا ٹاؤن میں. ایوری ویئر پیپل آر اسٹک. یہ جو ایڈوائس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ آپ کے کافی کام آئے گی. سو واچ دس ویڈیو ٹل دی ویری اینڈ. اچھا، ایسا ہوا ہے کہ ریسنٹلی مجھے جم جانے کا اتفاق ہوا. آپ کو پتہ ہے میں آلموسٹ ڈیلی جم جاتا ہوں. تو وہاں پہ ایک جم کے دوست ملے جو کافی دنوں سے غائب تھے. اور یوزلی ہوتا ہے یہ کہ وہ سعودیہ میں رہتے ہیں اور وہ جب بھی سال کی چھٹی پہ آتے ہیں تو پھر ہمارے جم ضرور آتے ہیں اور میری ان سے اچھی گپ شپ رہتی ہے. اس دفعہ آیا تو آتے ہی اسلام دعا کے بعد فوری طور پہ انہوں نے گلا کرنا شروع کیا کہ جی کیا حالات ہیں یار ریئل اسٹیٹ کی، اور آپ چونکہ انویسٹمنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی آپ کا بزنس بھی ہے تو ہمیں بتائیں کہ کیا چل رہا ہے اس وقت. کیونکہ انہوں نے آتے ہی جو سوال کیا اور جس طریقے سے انہوں نے کہا نا کہ یار مارکیٹ تو ڈوبی پڑی ہے اور آئندہ اگلے 10 سال میں مجھے نہیں لگتا یہ کبھی مارکیٹ یا ریئل اسٹیٹ کی اوپر جائے گی. تو ہی واز آف دا ویو کہ یار میرے تو جو 2-3 پلاٹس میں نے لیے ہوئے ہیں فیصل ہلز میں وہ تو سارے کے سارے ڈوبے پڑے ہیں، وہ تو سارے کے سارے لاس میں ہیں، تو میں کیا کروں. اب یہ ایک سوال ان کا تھا کہ یار جو ڈوبے ہوئے پلاٹ ہیں ان کا میں نے کیا کرنا ہے، کیا بس ویٹ اینڈ سی کروں یا اس کو نکال دوں لاس کے اوپر. سیکنڈلی انہوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ یار میں ابھی بھی جب آیا ہوں تو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس چیز سے بہت ڈر گیا ہوں، تو اب اس کا میں نے کیا کرنا ہے. جو کچھ فنڈز میرے پاس اب آئے ہیں کیا ان کو بینک میں پڑا رہنے دوں یا اس کو ریل اسٹیٹ میں ڈالوں یا پھر اس کو کسی میزان وغیرہ میں یا کسی ایسی جگہ میں ڈال دوں جہاں پہ کوئی ہائی رسک نہ ہو لیکن کم رسک کے اوپر کوئی نامنل ریٹرن ملنا شروع ہو جائے. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب آپ چیزوں کو صرف ایک زوم ان کر کے آج کے پیرائے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ آج کے دن میں، تو آپ کو صورتحال بڑی خراب نظر آتی ہے. آپ کو پاکستان کی صورتحال بھی خراب نظر آئے گی، آپ کو اکنامک سچویشن بھی بہت زیادہ خراب نظر آئے گی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ہر طرف آپ کو غموں کی دھنیں سنائی دیں گی. کہ آپ نے ٹیک اے اسٹیپ بیک، زوم آؤٹ آف دا سچویشن اینڈ دین انالائز دا سچویشن اوور اے پیریڈ آف ٹائم. 2-4 سال کے پیریڈ پہ انالائز کریں. تو سب سے پہلے میں نے جو چیز ان کو گائیڈ کی وہ یہ تھی کہ یار مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا. تو انہوں نے بتایا جی کیسے ایک ریئل اسٹیٹ میں ایک ان کے ڈیلر تھے، وہ بڑے اچھے جاننے والے تھے، میرا خیال ہے ان کے کوئی ریلیٹیو بھی تھے. ان کی ٹرسٹ کی وجہ سے انہیں بتایا جو ڈیلر تھے کہ یار جب عمران خان کی گورنمنٹ ابھی گری نہیں تھی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ابھی نہیں آئی تھی، سو اس ٹائم کے آس پاس انہوں نے فیصل ہلز کے 3 پلاٹ میرا خیال انہوں نے لیے اور اس پلاٹس کے بارے میں ڈیلر نے یہ کہا کہ آپ بس دیکھتے جائیں 6 مہینے میں یہ پلاٹ آپ کو پر پلاٹ 30 یا 40 لاکھ دے کے جائیں گے اور اگر یہ نہیں بھی دے گے تو میں آپ سے اٹھا لوں گا. تو یہ چیز بڑی کانفیڈنس والی ہوتی ہے جب ڈیلر یہ کہہ دیتا ہے نا کہ 30-40 لاکھ پہ تو میں ہی آپ سے اٹھا لوں گا تو بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے پھر یہی اٹھا لے گا. لیکن ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوئی اس دوران میں تو سارا کا سارا سینیریو ہی بدل گیا اور وہ جو پہلے حالات بڑے ٹھیک لگ رہے تھے اور بڑے لوگوں کو پروفٹ نظر آ رہے تھے وہ سارا کا سارا خوابوں کا محل ہے وہ چکنا چور ہو گیا. اور حالات کچھ ایسے بنے کہ اتنی انسٹیبلٹی آ گئی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اتنا زیادہ ریل اسٹیٹ نیچے کی طرف گئی ہے کہ بالکل ڈپ میں جا کے بیٹھ گئی اور اب لگ رہا ہے کہ اس سے اٹھنے کے کوئی آثار نہیں ہے. جو نیا بندہ ہوتا ہے وہ بیچارہ اس میں اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ اب دوبارہ کبھی بھی اٹھ پائے گی. تو میں نے بات سمجھائی وہ یہ تھی کہ جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں دے آلویز آپریٹ ان سائیکلس. آپ کو پتہ ہے ہم یہ چیزیں تخلیق پہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی چاہیے، ریئل اسٹیٹ میں کیا بیسٹ پریکٹسز ہونی چاہیے، کن پرنسپلس پہ چل کے آپ اچھی انویسٹمنٹس بنا سکتے ہیں اور ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو دا جینٹل مین، تو جب انہوں نے مجھے اپنا سینیریو بتایا تو میں نے انہیں یہی سمجھایا کہ جو سب سے بنیادی اصول ہے وہ ہے کہ جب بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کی ٹائمنگ کیا ہے. جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ہمیشہ سائنوسوائڈل ویو میں آپریٹ کرتی ہیں. سائنوسوائڈل کو میں سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ اردو میں مد و جزر کہا جاتا ہے. تو دیر واز اے ٹائم جب ایک اونچی لہر آتی ہے تو وہ مارکیٹ اس وقت پیک پہ جاتی ہے اپنی، اس وقت ہر بندے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر مارکیٹ میں انٹری لے لے، کوئی نہ کوئی چیز پکڑ لے تاکہ جو ہے نا اس میں سے کوئی پروفٹ بنا سکے. لیکن وہ پیک کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ میکسیمم گریڈ یا لالچ کا بھی ٹائم ہوتا ہے. سو جو عام آدمی ہے، جو ریٹیل انویسٹر ہے، وہ اس ٹائم پہ اس چلتی ہوئی ٹرین میں سوار ہوتا ہے. پھر جب جو ویو ہے یہ اس ٹائم جب بہت سارے ریٹیل انویسٹرز پہ آ جاتے ہیں تو یہ دھڑم سے گرتی ہے اور جب یہ دھڑم سے گرتی ہے تو یہ نیچے جاتی ہے، ڈپریشن میں جاتی ہے. تو آپ نے اگر مہنگا لیا ہوگا پلاٹ، اگر آپ نے کوئی چیز ہے جو آپ نے 2 کروڑ کی لی ہے وہ دھڑم سے گرتی ہے اور وہ 1.5 کروڑ پہ آ جاتی ہے. تو یہی کچھ ایسا ہی سینیریو فیصل ہلز میں جو پلاٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا کہ جو پلاٹس ہیں اب وہ مائنس میں جا رہے ہیں. تو ان کے جو میرے دوست تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کے پلاٹس اب مائنس میں ہیں. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہوئے کہ ہمیشہ ٹائمنگ کا خیال کریں. جب بھی آپ نے انویسٹ کرنا ہے آپ نے تب انویسٹ کرنا ہے جب مارکیٹ باٹم پہ ہے، جیسے آج کل ہے. سو آج کل جو ٹائم ہے اس کو
فیئر انسرٹنٹی اور ڈاؤٹ کا ٹائم کہا جاتا ہے. فیئر ڈر کا, بے یقینی کا اور شک کا. تو یہ تینوں چیزوں سے مل کے جو ٹائم بنتا ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. اس ٹائم پہ کوئی بندہ بھی ریل اسٹیٹ کے قریب نہیں پھڑک رہا, لیکن دس از دی بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ بیکاز مارکیٹ اس وقت باٹم پہ لگی ہوئی ہے. سو اس سے نیچے مارکیٹ نے بھی نہیں جانا. سو میرا ان کو مشورہ یہ تھا میرے دوست کو کہ آپ کو اس وقت ایبسولوٹلی ہولڈ کرنا چاہیے اور آپ کو لاس بک نہیں کرنا چاہیے. آلویز ریمبر دس تھنگ کہ اگر آپ نے اپنا لاس بک نہیں کیا نا تو آپ کو وہ لاس ہٹ نہیں ہوا. وہ جب حالات بہتر ہوں گے تو وہ لاس آپ کا پروفٹ میں تبدیل ہو جائے گا. سو ویٹ فار دوز ڈیز. جیسے میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتاتا آیا ہوں کہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہیں دے آر ناٹ اسپرنٹس, دے آر لائک میراتھن, کہ اس میں آپ کو بڑے ہی لمبے ہورائزن پہ سوچنا چاہیے. اگر آپ کو لگے نا کہ یار ابھی حالات خراب ہیں تو اچھے دنوں کا ویٹ کرنا چاہیے, ہولڈ کرنا چاہیے, بیکاز ہولڈ از گولڈ. سو ڈو ناٹ بیکم امپیشنٹ. اور اپنا دھیان ہٹانے کے لیے زندگی میں کچھ اور کریں. جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ کریں. آپ کو سیر کرنا پسند ہے, ٹورزم پسند ہے, ادھر نکل جائیں, کوئی جم شم لگائیں, ایکسرسائز کریں, بٹ جسٹ فوکس آن یور ادر لائف گولس. اور انویسٹمنٹ جب اچھے دن آئیں گے تب اس کو آپ نے نکالنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹے پازیٹیو, تھنگز آر گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر. برے وقت بھی آتے ہیں لیکن اس کے بعد اچھے وقت بھی آتے ہیں. یہ گردش لیل و نہار اسی طرح چلتی رہتی ہے. ڈو ناٹ لوز ہوپ, ڈو ناٹ بی پیسمسٹک. آئی ایم شیور جو میں نے آپ سے اپنے دوست کی اسٹوری شیئر کی, ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسی اسٹوری سے گزرتے ہیں جہاں پہ ان کو کسی ڈیلر نے ہینڈ کر دیا, کوئی کسی ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں وہ پھنس گئے. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو پلیز ڈو لیٹ اس نو ان کمنٹ کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیل کیا, اسے کیسے ہینڈل کیا. ہم آپ سے لے کے آتے ہیں بہت ساری ٹپس ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ, اور ہمارے جو اپنے پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی اپڈیٹ شیئر کرتے ہیں. سو پلیز ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. سم ہاؤ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے چینل کی جو سبسکرپشن آج کل رکی ہوئی ہے. سو پلیز ڈو شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملی, بیکاز اس کے اندر ہم نے کئی دفعہ فراڈس بھی ایکسپوز کیے ہیں. جو مارکیٹ میں چیزیں ہو رہی ہیں, جو 2 نمبر چیزیں ہو رہی ہیں, ہم نے ان کے بارے میں بات کی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے پروجیکٹس جو اسکیمز میں کنورٹ ہو گئے, ہم نے ان کو بھی ہائی لائٹ کیا. سو وی برنگ دیٹ all of that knowledge to you with a lot of research and by putting in a lot of efforts. So I hope that you recognize it and you appreciate that.